ہم اور آپ دین سیکھیں، ہم اور آپ دین سیکھیں، ہم اور آپ سے ملاقات اور ایک ہے اہم بات، اور آپ دین سیکھیں، ہم اور آپ دین سیکھیں، ہم اور آپ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ گزشتہ رات میں نے ایک عجیب واقعہ دیکھا کہ پل صراط پر میرا ایک امتی گھسیٹتا ہوا گھٹنوں کے بل چل رہا ہے۔ اتنے میں ایک درود پاک آیا جو اس نے مجھ پر بھیجا تھا۔ اس درود پاک نے میرے ایک امتی کو پل صراط پر کھڑا کر دیا، یہاں تک کہ اس نے پل صراط پار کر لیا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، مدنی چینل کا سلسلہ ہم اور آپ مدنی چینل کے ساتھ۔ جی مدنی چینل کے ناظرین، اس وقت ہم کراچی کے ایک علاقے ملیر میں حاضر ہیں، اور یہاں پر الحمدللہ مختلف شعبۂ زندگی سے تعلق رکھنے والے اور مختلف تاجروں سے ہم سوالات اور علمی گفتگو بھی کریں گے۔ آئیے آپ ہمارے ساتھ رہیے۔ مدنی چینل کے ناظرین، اس وقت ہم حاضر ہیں کراچی کے ایک شہر ملیر میں۔ یہاں پر کھوکھرا پارک میں ہمارے اسلامی بھائی یہاں پہ حاضرین جمع ہے۔ سلسلے کا نام ہے ہم اور آپ مدنی چینل کے ساتھ۔ آپ سے ملاقات اور ایک ہے اہم بات۔ مدنی چینل کے ناظرین، ہمارا سلسلہ ہے ہم اور آپ مدنی چینل کے ساتھ۔ ہم اور آپ مدنی چینل کے ساتھ کا ایک سیگمنٹ ہے مقابلہ۔ یہاں سے ایک اسلامی بھائی تشریف لائیں گے اور ایک یہاں سے، ان دونوں کے درمیان ہم مقابلہ کروائیں گے، اور میں کچھ تنگ دستی کے اسباب بیان کروں گا اور ان کے درمیان مقابلہ ہوگا۔ پہلے ہمارے یہ حضرت آپ بھی تشریف لائیں اور آپ بھی تشریف لائیں۔ میں تنگ دستی کے اسباب بیان کروں گا اور پھر اس کے بعد حضرت کے اور ان کے دونوں کے درمیان مقابلہ کروائیں گے۔ پہلے یہ بتائیں گے، پھر یہ بتائیں گے، پھر یہ بتائیں گے اور پھر یہ بتائیں گے، اور اگر جو رک گیا سامنے والا جیت جائے گا۔ تنگ دستی کے کچھ اسباب میں بیان کر رہا ہوں۔ بغیر ہاتھ دھوئے کھانا، میت کے قریب بیٹھ کر کھانا، نکلا ہوا کھانا کھانے میں دیر کرنا، جس برتن میں کھانا کھایا جائے اسی میں ہاتھ دھونا، خلال کرتے وقت جو ریشہ نکلا اس کو منہ میں رکھنا، زیادہ سونے کی عادت، رات کو جھاڑو لگانا، والدین کو ان کے نام سے پکارنا، نماز میں سستی کرنا۔ جی مدنی چینل کے ناظرین، اس وقت کچھ تنگ دستی کے اسباب بیان کیے گئے ہیں اور ہمارے یہاں دونوں موجود ہیں، ان کے درمیان مقابلہ ہوگا۔ پہلے حضرت یہ بھائی بتائیں گے، پھر یہ بتائیں گے، پھر ان کے باری ہے۔ جو رک جائے گا سامنے والا جیت جائے گا۔ میت کے آگے کھانا کھانا، منہ سے نکلا ہوا ریشہ اس کو کھانا، اپنے والدین سے ان کا نام لے کے پکارنا، رات کے ٹائم پہ جھاڑو نکالنا۔ ٹھیک ہے، ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ چلیں، حضرت ماشاءاللہ جیت گئے، اور ان کو ایک رسالہ تحفے میں دیا جائے گا جو المدینہ العلمیہ سے شائع کیا گیا ہے، اور مکتبۃ المدینہ سے ہدیۃً حاصل بھی کر سکتے ہیں، اور اس کو دعوت اسلامی کی ویب سائٹ سے فری آف کاسٹ ڈاؤن لوڈ بھی کر سکتے ہیں۔ جی ماشاءاللہ، یہ لیجیے گا ماشاءاللہ۔ جی مدنی چینل کے ناظرین، اس وقت یہاں پر حاضرین موجود ہیں، ان کے درمیان ایک سوال ہوگا، اور سوال یہ ہے، میدان محشر میں زمین کس چیز کی ہوگی؟ میدان محشر میں زمین تانبے کی ہوگی۔ جی، اور کون بتائے گا؟ تانبے کی زمین ہوگی۔ تانبے کی زمین ہوگی۔ ٹھیک ہے، ماشاءاللہ، آپ کا جواب درست ہے، ماشاءاللہ۔ جی، ناخن پر اگر نیل پالش لگی ہوئی ہو تو کیا غسل ہو جائے گا؟ جی بتائیں۔ اگر ناخن پہ اگر پالش لگی ہوگی تو غسل نہیں ہوگا، غسل نہیں ہوگا، نماز ہو جائے گی، نماز بھی نہیں ہوگی، وضو ہو جائے گا، وضو بھی نہیں ہوگا، وضو بھی نہیں ہوگا، غسل بھی نہیں ہوگا، ہٹانا پڑے گا، اس کے بعد اس کو ہٹانا پڑے گا، ماشاءاللہ۔ چلیں، اور کون بتائے گا بھائی؟ چلیں بتائیں۔ اگر ناخن پہ پالش لگی ہوگی تو غسل نہیں ہوگا، وضو بھی نہیں ہوگا۔ ماشاءاللہ، جواب درست ہے، ماشاءاللہ۔ اچھا مجھے بتائیں کہ سوال یہ ہے کہ کتے کا لعاب پاک ہے کہ ناپاک؟ جی حضرت آپ بتائیں۔ کتے کا لعاب ناپاک ہے۔ جی، اور کون بتائے گا؟ آپ بتائیں گے، کتے کا لعاب ناپاک ہے کہ پاک ہے؟ ناپاک۔ ماشاءاللہ، جواب درست ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین، اس مسئلے کی مزید وضاحت یہ ہے کہ کتے کا لعاب یعنی تھوک نجاست غلیظہ ہے، اور نجاست غلیظہ کا حکم یہ ہے کہ اگر کپڑے یا بدن پر 1 درہم سے زیادہ لگ جائے تو اس کا پاک کرنا فرض ہے۔ بغیر پاک کیے اگر نماز پڑھ لی تو نماز نہ ہوگی۔
اور اس صورت میں جان بوجھ کر نماز پڑھنا سخت گناہ ہے، اور اگر نماز کو ہلکا جانتے ہوئے اس طرح نماز پڑھی تو کفر ہے۔ نجاست غلیظہ، اگر درہم کے برابر کپڑے یا بدن پر لگی ہوئی ہو تو اس کا پاک کرنا واجب ہے۔ اگر بغیر پاک کیے نماز پڑھ لی تو نماز مکروہ تحریمی ہوگی، اور ایسی صورت میں کپڑے یا بدن کو پاک کر کے دوبارہ نماز پڑھنا واجب ہے۔ جان بوجھ کر اس طرح نماز پڑھنی گناہ ہے۔ اگر نجاست غلیظہ درہم سے کم کپڑے یا بدن پر لگی ہوئی ہے تو اس کا پاک کرنا سنت ہے۔ اگر بغیر پاک کیے نماز پڑھ لی تو نماز ہو جائے گی، مگر خلاف سنت ایسی نماز کو دوہرا لینا بہتر ہے۔ اچھا مجھے یہ بتائیں کہ جنتی جنت میں کس عمر کے دکھائی دیں گے؟ صرف ہاتھ اٹھائیں گے، جواب کوئی بھی نہیں دے گا۔ جی حضرت 30 سال اور صرف 30 سال؟ جی، جنتی نوجوان 30 سال کے نظر آئیں گے۔ اور بھی تو ہے، اور بھی عمر بتائی گئی ہے 30 سال۔ اور کون بتائے گا جنتی جنت میں کس عمر کے دکھائی دیں گے؟ تقریباً 30 سے 35 سال کی عمر تک کے دکھائی دیں گے نوجوان۔ 30 یا 35؟ ایک بتائیں۔ 30 30 اور 33۔ 30 اور 33؟ 33 کیوں؟ کہنا آپ نے کہیں سے دیکھا ہے یا پڑھا ہے؟ پڑھا ہے، ماشاءاللہ۔ انہوں نے جواب دیا ہے 30 یا 33۔ ان کا جواب بالکل درست ہے، ماشاءاللہ۔ ان کو ایک رسالہ تحفے میں دیا جائے گا، اور ایک عطر اور ایک تسبیح انشاءاللہ ان کو تحفے میں دی جائے گی، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ سوال یہ ہے کہ قیامت کا دن کتنے سال کا ہوگا؟ جی مدنی چینل کے ناظرین یہ بول نہیں سکتے، ہمارے خصوصی اسلامی بھائی ہیں، لیکن یہ جواب دینا چاہ رہے ہیں۔ جی بتائیں، اشارے سے بتائیں کتنے سال کا ہوگا قیامت کا ایک دن؟ کتنے سال کا ہوگا؟ 50,000 سال کا؟ 1000؟ ماشاءاللہ ان کا جواب درست ہے، ماشاءاللہ۔ سوال یہ ہے کہ سب سے پہلے اور آخری پیغمبر کا نام کون بتائے گا؟ سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام اور سب سے آخری حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ کا جواب درست ہے، ماشاءاللہ۔ تحفے میں ایک رسالہ اور ایک تسبیح اور ایک عطر تحفے میں دی جائے گی، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ آپ نے یہ کہاں سے پڑھا ہے؟ آپ نے عیدگاہ گراؤنڈ، عیدگاہ گراؤنڈ میں کیا ہے؟ مدرسۃ المدینہ ہے، مدرسۃ المدینہ۔ کیا کر رہے ہیں وہاں پر؟ حفظ کر رہے ہیں۔ کتنے پارے حفظ کیے؟ 17۔ پارے حفظ کر لیے۔ کچھ ہمارے ناظرین کو آپ کچھ سنائیں گے، کلام وغیرہ کوئی چیز سنائیں گے؟ ماشاءاللہ۔ ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے، جو رب دو عالم کا محبوب یگانہ ہے۔ کل پل سے ہمیں جس نے خود پا دے لگانا ہے، کل پل سے ہمیں جس نے خود پا دے لگانا ہے، زہرا کا وہ بابا ہے، حسنین کا نانا ہے۔ ماشاءاللہ، بہت اچھا ماشاءاللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، اس وقت ہم ابھی سلسلہ ریکارڈ کر رہے ہیں، اس کا ایک سیگمنٹ ہے مقابلہ۔ جی ہمیں ایک اسلامی بھائی یہاں سے چاہیے اور ایک اسلامی بھائی یہاں سے۔ آپ کا کیا نام ہے؟ عبدالستار بھائی۔ اور آپ کا؟ محمود بھائی۔ عبدالستار بھائی اور ہمارے محمود بھائی ہمارے ساتھ ہیں۔ جی ورقن، اس کے 3 آپشن ہیں، کتاب، صفحہ اور بیگ۔ جی بتائیں۔ صفحہ، ماشاءاللہ آپ کا جواب درست ہے، جی ماشاءاللہ۔ جی محمود بھائی آپ سے سوال ہے، رجل عربی کا لفظ ہے، آپ نے اس کا معنی بتانا ہے۔ 3 آپشن ہے، چاچا، آدمی یا بیٹا۔ جی بتائیں۔ آدمی۔ آدمی؟ جی۔ چاچا کیوں نہیں؟ کیونکہ چچا کے لیے بھی ابھی استعمال ہوتا ہے میرے خیال میں۔ ماشاءاللہ آپ کا جواب درست ہے، ماشاءاللہ۔ جی عبدالستار بھائی یہ بتائیے گا طفلن کا معنی کیا ہے؟ اس کا 3 آپشن ہے، جوان، بچہ اور بزرگ۔ جوان، بچہ یا بزرگ؟ طفلن۔ بچہ۔ پکی بات ہے؟ اب میں نے بتا دیا، اب اس کو درست کرنا آپ کا کام ہے۔ ماشاءاللہ آپ کا جواب درست ہے۔
جی آپ بولے. جی محمود بھائی آپ سے سوال ہے, سماعن 3 آپشن ہے, زمین, آسمان یا پانی. زمین, آسمان یا پانی. आसमान. آپ کا جواب درست ہے ماشاءاللہ. جی عبدالستار بھائی, غرفتن 3 آپشن ہے, گھر, کمرہ یا گاڑی. گھر. عبدالستار بھائی آپ کا جواب غلط ہے. جی کون بتائے گا کون ہے غرفتن؟ اس کا معنی کیا ہے اردو میں؟ کمرہ. کمرہ. ماشاءاللہ آپ کا جواب درست ہے ماشاءاللہ. جی محمود بھائی آپ سے سوال کیا جائے گا, طریقن, اس کے 3 آپشن ہیں, دکان, راستہ اور فیکٹری. मेरे ख्याल में रास्ता. راستہ. آپ نے بتایا. جی کون بتائے گا طریقن کا معنی, کون بتائے گا؟ آپ بتائیں گے. جی بتائیں. طریقوں کا معنی راستہ ہے. اچھا آپ نے کہاں سے پڑھا ہے؟ مدرسہ المدینہ سے. کیا پڑھ رہے ہیں ابھی؟ کیا پڑھ رہے ہیں؟ عالم کا کورس کر رہے ہیں. عالم کورس کر رہے ہیں ماشاءاللہ. کوئی گردان سنائیں گے ہمارے ناظرین کو؟ دربا کی گردان سنائیں. ضربا ضربا ضربو ضربت ضربتا ضربنا ضربتا ضربتما ضربتم ضربتی ضربتما ضربتنا ضربتو ضربنا. سبحان اللہ ماشاءاللہ. آپ کو ایک رسالہ تحفے میں دیا جائے گا, اور ایک عطر بھی دی جائے گی, اور ایک تسبیح بھی دی جائے گی ماشاءاللہ. کیا بات ہے. اچھا عبدالستار بھائی آپ سے سوال کیا جائے گا, صغیرن, یہ ایک عربی کا لفظ ہے اور آپ نے اس کا معنی بتانا ہے. اس کے 3 آپشن میں نے آپ کو دینے ہیں, لمبا, چھوٹا اور گول. لمبا. صغیرن اس کا معنی کیا بتایا آپ نے؟ لمبا. جی آپ بتائیں. چھوٹا. چھوٹا. جی. اچھا کہاں سے پڑھا ہے آپ نے؟ عربی کی بک میں پڑھا تھا. عربی کی بک سے پڑھا ہے آپ نے. عربی کی بک کہاں سے پڑھی آپ نے؟ اسکول میں عربی کی بک پڑھی. اور کبیرن؟ کبیرن پڑھا. ماشاءاللہ آپ کا جواب درست ہے ماشاءاللہ. ان کو ایک کتاب تحفے میں دی جائے گی ماشاءاللہ. اچھا محمود بھائی آپ سے سوال ہے, اسودن ایک عربی کا لفظ ہے, آپ نے اس کا معنی بتانا ہے, اور اس کے میں 3 آپشن دوں گا, پیلا, کالا اور سفید. काला. ماشاءاللہ آپ کا جواب درست ہے ماشاءاللہ. محمود بھائی کو اور عبدالستار بھائی کو رسالے تحفے میں دی جائیں گے انشاءاللہ. جی ماشاءاللہ یہ لیجیے ماشاءاللہ. آپ کو بھی, اور عطر بھی ماشاءاللہ ماشاءاللہ. عبدالستار بھائی, مدنی چینل کا سلسلہ ہم اور آپ مدنی چینل کے ساتھ, اس کا ایک سیگمنٹ ہے مقابلہ. میں کچھ صدقے کے فائدے میں کچھ بیان کروں گا, اور آپ دونوں کے بیچ میں مقابلہ ہوگا. پہلے آپ بتائیں گے, پھر آپ بتائیں گے, پھر آپ بتائیں گے, پھر آپ بتائیں گے. جو رک جائے گا سامنے والا جیت جائے گا. بری موت سے بچنا, عمر زیادہ ہونا, رزق اور مال میں برکت ہونا, بلائیں دور ہونا, مدد الہی شامل ہونا, درجات کا بلند ہونا, رضا الہی نصیب ہونا, گناہوں کا معاف ہونا, محبتوں میں اضافہ ہونا, ٹھہرے کام درست ہونا. جی آپ بتائیں. فوائد میں یہ ہے کہ بری موت ٹال دیتا ہے. جی صدقہ بری موت سے بچاتا ہے, ہمیں چاہیے کہ ہم صدقہ بھی نکالیں. جی آپ کا جواب درست ہے. جی اب آپ بتائیں. جو رکے ہوئے کام ہے وہ مکمل ہو جاتے ہیں, بلائیں اب ٹل جاتی ہیں. آپ کا جواب درست ہے. اب حضرت کی بات. عارف بھائی ماشاءاللہ بتائیں. رزق میں برکت ہوتی ہے صدقہ دینے. ماشاءاللہ سبحان اللہ. جی سبحان اللہ. سبحان اللہ کہنے سے جنت میں درخت لگتا ہے ماشاءاللہ. جی سکندر بھائی بتائیں. بری بلاؤں سے بچاتے ہیں. بری بلاؤں سے بچاتا ہے ماشاءاللہ. آپ کا جواب درست ہے ماشاءاللہ. جی آپ بتائیں. صدقہ دینے سے عمر میں برکت ہوتی ہے. عمر میں برکت ہوتی ہے. صدقہ دینے سے عمر میں برکت ہوتی ہے. جواب درست ہے ماشاءاللہ. جی آپ بتائیں. صدقہ دینے سے مال میں اضافہ ہوتا ہے. صدقہ دینے سے مال میں اضافہ ہوتا ہے. سبحان اللہ ماشاءاللہ. جی صدقہ دینے سے اللہ پاک کی خوشنودی حاصل ہوتی ہے اور رزق میں برکت ہوتی ہے. دونوں میں سے ایک بتائیں. رزق میں برکت ہوتی ہے. صدقہ دینے سے رزق میں برکت ہوتی میں ہے. برکت ہوتی ہے. آپ کا جواب درست ہے ماشاءاللہ. جی آپ بتائیں. صدقہ دینے سے عمر دراز ہوتی ہے, عمر میں برکت ہوتی ہے. عمر میں برکت ہوتی ہے. صدقہ دینے سے عمر میں برکت ہوتی ہے. جواب درست ہے ماشاءاللہ. آپ دونوں کا جواب ماشاءاللہ درست ہے ماشاءاللہ. ان کو تحفے میں انشاءاللہ عز و جل ان کو رسالے تحفے میں دیے جائیں گے
माशाल्लाह जी, माशाल्लाह। हर सहाबी नबी हर सहाबी नबी हर सहाबियात भी हसन और हुसैन भी हजरत मुआविया भी हम और आप मदनी चैनल के साथ, हम और आप मदनी चैनल के साथ, हम और आप मदनी चैनल के साथ। आपसे मुलाकात और एक है अहम बात। क्या नाम है आपका? सज्जाद अतारी। बड़े लोग कहते हैं कि अपने वक्त की कदर करें, तो वक्त की कदर कैसे करें? क्या आपका क्या मशवरा है? वक्त की कदर तो ये है कि इंसान को ये है कि जितना हो सके तो अपने आप को इबादत में ही मसरूफ कर दे, और ज़्यादातर ये है कि नमाज टाइम पे अदा करे। हलाल रोजी कमाना भी तो एक इबादत है। बेशक हलाल रोजी भी इबादत है, बेशक। आखिरत में अल्लाह तबारक व तआला का दीदार किसको नसीब होगा? मुसलमानों को, सुन्नी मुसलमानों को। माशाल्लाह, आपका जवाब दुरुस्त है। इनको इंशाल्लाह रिसाला तोहफे में दिया जाएगा। अल मदीनातुल इल्मिया से शाया किया गया है और मकतबतुल मदीना से हदियतन हासिल भी कर सकते हैं, और दावत इस्लामी की वेबसाइट से इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। ये लीजिएगा सर, माशाल्लाह। मुझे बताएं कि सबसे पहले और आखिरी पैगंबर का नाम बताएं। सबसे पहले और आखिरी हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और आखिरी वाले। मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आपका जवाब दुरुस्त है, माशाल्लाह। क्या नाम है आपका? बिलावल अत्तारी। बिलावल अत्तारी, माशाल्लाह। मुझे ये बताएं कि कुत्ते का लुआब पाक है कि नापाक है? नापाक। नापाक है। आपका जवाब दुरुस्त है, माशाल्लाह। अच्छा, मुझे ये बताएं कि जो बुजुर्ग लोग और बड़े लोग कहते हैं कि वक्त की कदर करें, तो मुझे बताएं कि वक्त की कदर कैसे करें? जो काम आज करने का नहीं करोगे, वक्त खो दिया, कल कुछ और होगा, वो काम रह जाएगा। आज का काम कल नहीं छोड़ो, और छोड़ोगे तो लाजमी परेशानी होगी। मुझे ये बताएं कि बेटे को कैसा होना चाहिए? फरमाबरदार होना चाहिए, क्योंकि कल उसे भी फिर बाप बनना है। जब बेटा आप अभी आज की कदर करेगा, कल वो उसके औलाद उसकी कदर करेगी। जिस पर गुस्ल फर्ज हो तो वो अजान का जवाब दे सकता है? अजान का जवाब दे सकता है, दे सकता है। आपका जवाब दुरुस्त है, माशाल्लाह। अच्छा, मुझे बताएं कि सदका एलानिया करना बेहतर है कि पोशीदा? पोशीदा। सदका जो है ना वो पोशीदा देना बेहतर है, और अफजल उस सूरत में जब आपकी तरगीब के लिए तो आप दे सकते हैं, ये अफजल है। अच्छा, बाज़ औक़ात ऐसा होता है, ऐसा आप माशाल्लाह एक तजर्बेकार हैं और एक ज़िंदगी आपकी गुजरी है, तो बाज़ औक़ात बच्चे तंग कर रहे होते हैं, तो बच्चों को मोबाइल दे दिया जाता है कि यार आप यूज़ करें। यानी बच्चे गेम भी खेल रहे हैं और बच्चे मुख्तलिफ वीडियोज़ वगैरह भी देख रहे हैं, तो ये क्या अंदाज़ दुरुस्त है? नहीं, बिल्कुल नहीं। क्या करना चाहिए हमें? ये बंद करना चाहिए। मोबाइल बच्चों को नहीं देना चाहिए। मोबाइल बच्चों को देना नहीं चाहिए, और बच्चों को ये चीज़ से दूर रखना चाहिए, क्योंकि इसमें इतनी वाहियाती आती है, इतनी वाहियाती आती है कि जिसकी कोई इंतहा नहीं है। बिल्कुल ऐसा ही। मोबाइल के हवाले से आई साहब ने बताया कि मोबाइल बच्चों को नहीं देना चाहिए। लास्ट हम आई साहब एक मदनी चैनल की रिकॉर्डिंग के सिलसिले में डॉक्टर से मुलाकात की हमने, तो डॉक्टर ने कहा कि मोबाइल जो है ना बच्चों से दूर रखें इसको। अच्छा, बच्चे से मोबाइल दूर रखने की इसकी वजह ये बताई कि इससे तो हाफजा कमजोर होता है, नजर कमजोर होती है, अच्छा पढ़ाई में बच्चों का दिल नहीं लगता है, अच्छा फ्यूचर बर्बाद होता है। पिक्चर ही बर्बाद होता है ना। अच्छा, मुझे बताएं कि मदनी चैनल देखते हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, हमारे घर में मदनी चैनल के अलावा कोई चैनल है ही नहीं। अच्छा, मदनी चैनल देखते हैं। अच्छा, मुझे बताएं कि मदनी चैनल का कौन सा सिलसिला आप देखते हैं? औलिया इकराम की शान होती है, और मुवालिदैन के इस्लाही प्रोग्राम होते हैं आपके खासकर। और फिर फैजान मदीना आए आप? बहुत बार। और शुरू की बुनियाद जब गुलजार मदीना में प्रोग्राम होते थे, गुलजार मदीना में था। जन्नत की कुंजी क्या है? नमाज। जन्नत की कुंजी नमाज है। आई साहब से बात की, बहुत अच्छा लगा, और इनका कहना ये था कि भाई हम जब भी बैठते हैं तो हमारे साथ बैठने वाले मोबाइल यूज़ कर रहे होते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। जब आप बड़ों के साथ बैठें, अपनी वालदा के साथ बैठें, वालदेन के साथ बैठें, अपने भाई दोस्त अहबाब के साथ बैठें, तो इनका अदब करें, इनकी रिस्पेक्ट करें। आज अगर आप रिस्पेक्ट करेंगे तो कल आपकी आने वाली नस्ल आपकी रिस्पेक्ट करेगी। साल में कितने महीने होते हैं? इस्लामी महीनों के नाम अगर बता दें। इस्लामी महीनों के नाम तो याद नहीं है, वैसे 12 महीने होते हैं। 12 महीने होते हैं। अच्छा, मुझे बताएं कि दिन में कितनी नमाजें फ़र्ज हैं? 5 नमाज। कौन कौन सी? फजर, ज़ोहर, असर, मगरिब, इशा। जवाब दुरुस्त है। इनको एक रिसाला इंशाल्लाह तोहफे में दिया जाएगा। 10 मुहर्रम को क्या हुआ था? इमाम हुसैन की शहादत हुई। सदके के क्या फायदे हैं? सदके के ये फायदे हैं कि माल में और बरकत होती है, कम नहीं होता। मदनी चैनल के नाजरीन को ऐसा कुछ बताएं कि दिल खुश हो जाए। बस हम भी बापा के मुरीद हैं, यही बताएंगे। माशाल्लाह, अमीर अहले सुन्नत के मुरीद हैं। माशाल्लाह, फैजान मदीना आना जाना होता है जी। माशाल्लाह, मदनी काफिले में सफ़र किया है? एक ही दफ़ा किया, वो भी मुहर्रम में। मुहर्रम में किया है। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। ये इत्तर आपको माशाल्लाह तोहफे में दी जा रही है। सदके के क्या फायदे हैं? सदके के बहुत सारे फायदे। क्या आप बताएं, हमारे मदनी चैनल के नाजरीन को कुछ बताएं सदके के फायदे।
عمر میں تنگ دستی میں آ جائے گا، عمر میں برکت ہوتی ہے، برکت ہو جائے گی، اور بتائیں گھر میں آپ کی برکت آ جائے گی، ماشاءاللہ آپ کے بچوں کے اس پہ کوئی ایسی آفت نہیں آئے گی، آفت ٹل جائے گی، چل جائے گی بالکل۔ کیا نام ہے جناب آپ کا؟ عبدالرزاق بھائی۔ عبدالرزاق بھائی مجھے بتائیں کہ دن میں کتنی نمازیں فرض ہیں؟ 5 نمازیں، اچھا 5 نمازیں، کون کون سی ہمارے مدنی چینل کے ناظرین کو بتائیں۔ اور فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء۔ اچھا فجر میں کتنی رکعتیں ہوتی ہیں؟ فجر کے اندر الحمدللہ 4 رکعتیں، کون کون سی؟ 2 فرض ہوتے ہیں اور 2 سنت ہوتے ہیں۔ ماشاءاللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین کو بتائیں کیا آپ نے مدنی قافلے میں سیکھا، کچھ بھی ایک بات بھی بتا دیں۔ مدنی قافلے میں یہ کہ اپنی اصلاح بھی کر سکتا ہے بندہ، اور دوسرا یہ کہ ایک سیکھنے سکھانے کا ایک عمل ہوتا ہے جو ہم گھر پر نہیں کر سکتے وہ اس ماحول میں کر سکتے ہیں۔ جنت کی کنجی کیا ہے؟ نماز ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین الحمدللہ دعوت اسلامی کتنا خوبصورت ایک انفراسٹرکچر ہے، آپ دیکھنے کے لیے جائیں تو اگر دعوت اسلامی کیا کر رہی ہے، دعوت اسلامی اگر نماز پڑھنی ہے تو پڑھانے والی ہے، اگر نماز سیکھنی ہے تو سکھانے والی ہے، اگر قرآن پاک پڑھنا ہے تو پڑھانے والی ہے، قرآن پاک سیکھنا ہے تو سکھانے والی ہے، اگر ادب سیکھنا ہے تو سکھانے والی ہے، علم سیکھنا ہے تو سکھانے والی ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے ایمان کی حفاظت کی جائے تو الحمدللہ دعوت اسلامی آپ کے ایمان کی حفاظت کرنے والی ہے۔ الحمدللہ ہم ابھی ایک سلسلہ ریکارڈ کرنے کے لیے آئے ہیں، ہم اور آپ مدنی چینل کے ساتھ۔ ہمیں بتائیں کہ آپ کو یہ سلسلہ کیسا لگا، نیکسٹ اگر آپ کہیں گے تو ہم آپ کے علاقے میں بھی آ سکتے ہیں۔ آپ ہمیں فیڈ بیک سے آگاہ کریں، مدنی چینل دیکھتے رہیے۔ ہم اور آپ دین سیکھیں، ہم اور آپ دین سیکھیں، ہم اور آپ سے ملاقات اور ایک ہے اہم بات، اور آؤ دین سیکھیں، ہم اور آپ دین سیکھیں، ہم اور آپ